بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، گندم کی کاشت جو ہے وہ اس وقت ایک ملمہ بنی ہوئی ہے۔ حکومت پاکستان بھی پریشان ہے، حکومت پنجاب بھی پریشان ہے، اور پنجاب کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھی اس وقت مسائل سے دو چار ہے کہ اگلے سال گندم کی کاشت جو ہے وہ کیسے کروانی ہے، کیونکہ گندم کی کاشت کا سیزن جو ہے وہ 1 مہینے بعد شروع ہونے والا ہے۔ جس طرح حکومت نے کسانوں کے ساتھ کیا ہے، کسان بد دل ہو چکے ہیں اور کسان صاف انکار کر رہا ہے کہ وہ گندم کی کاشت نہیں کرے گا۔ اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ کئی چیزیں جو ہے ان پر غور کر رہی ہے کہ کس طرح کسان کو موٹیویٹ کیا جائے، کس طرح کسان کو کوئی ایسی چیز دی جائے جس سے وہ خوش ہو جائے اور وہ کھل کر جو ہے وہ گندم کی کاشت کرے۔ اس وقت دو اہم پوائنٹ جو ہیں وہ قابل غور ہیں جن پر ڈسکشن جاری ہے۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ ڈی اے پی پر جو ہے وہ سبسڈی دے کر کسان کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری بڑی بات جو ابھی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت کسانوں کو کچھ کیش دے کر، جس کا نام بیٹ سپورٹ پروگرام رکھا جائے گا، گندم کاشت کرنے کے لیے پنجاب حکومت کسانوں کو رقم کیش کی شکل میں دے کر گندم کاشت کروانے کی طرف لے کر جانا چاہ رہی ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں، ان کی اگر تفصیل میں بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ برس گندم جو ہے وہ 2000 سے 2200 روپے میں مارکیٹ میں رلتی رہی ہے۔ جب کسان کے ہاتھ سے گندم نکلی ہے تو اس وقت حکومت پنجاب نے 3000 روپے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، لیکن یہ حکومت اور ان کے چہیتے آڑتی مافیا جو ہے وہ مل جاتے ہیں، اور جب کسان کی باری آتی ہے مارکیٹ میں گندم کی کلیکشن شروع ہوتی ہے تو حکومت اپنے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق آڑتیوں کو، فلور ملوں کو پابند نہیں کرتی، وعدے وعید بڑے کرتی ہے، لیکن پابند نہیں کیا جاتا کہ کسان سے سرکاری ریٹ پر گندم خریدیں، اور نتیجتاً کسان جو ہے وہ آڑتیوں کے ہاتھوں، وہ فلور ملز کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا ہے۔ اس وقت حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس بات پر فیصلہ تو ابھی نہیں ہو چکا، لیکن حکومت جو ہے وہ اس بات پر غور کر رہی ہے کہ کسان جو ہے ان کو 3000 پہلے سبسڈی ڈی اے پی پر دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کو اب کسانوں کی جانب سے جو کسان رہنما جو ایگریکلچر کمیشن میں لوگ شامل ہیں ان کی جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے کہ 3000 کی بجائے کسانوں کو اگر 5000 روپے سبسڈی کر دی جائے تو یقیناً گندم کی کاشت کی طرف کسانوں کا رجحان جو ہے وہ بڑھے گا۔ اب یہ سبسڈی کیسے ملے گی، اس پر آنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ سبسڈی کے پیچھے کہانی کیا تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ایک تو گندم کی جو کاشتکاری لاگت ہے 5000 روپے سبسڈی دیں گے تو وہ کم ہوگی، کیونکہ ہر جو 1 ایکڑ ہوتا ہے گندم کا اس کی کاشت کے وقت اس کو ڈی اے پی کا ایک بیگ لازمی ڈلنا ہوتا ہے۔ نارمل پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ 1 ڈی اے پی اور 2 یوریا جو ہے وہ ایک ساتھ جب گندم کی بجائی کی جاتی ہے تو تب وہ اس کو دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کاشتکاری رقبہ بڑھے گا، فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ حل ہوگا۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 سے 5000 روپے سبسڈی دینے کا پلان جو ہے وہ اس وقت زیر غور ہے۔ اس کے علاوہ یہ سبسڈی یہ غور کیا جا رہا ہے کہ کسانوں کو براہ راست دی جائے گی، کسی مڈل مین کے ذریعے جو ہے وہ نہیں دی جائے گی، اور اس رقم سے کسان جو ہے وہ کھاد، بیج، زرعی ادویات اور ڈیزل جو ہے وہ خرید سکیں گے۔ یہ رقم کسانوں کے بینک اکاؤنٹ میں جائے گی، اور کاشتکار اور ٹھیکیدار جو ہیں وہ اس رقم کے اہل تصور کیے جائیں گے، اور جو کسان جن کے پاس کسان کارڈ ہے یا ایگریکلچر کے ڈیٹا بینک کے مطابق وہ رجسٹرڈ کسان ہیں، ان کے نام پر زمینیں موجود ہیں، وہ گندم کاشت کرتے ہیں، ان کو یہ سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ زمین کا تعین کیا جائے گا کہ کس بندے کی کتنی زمین ہے، اور اس میں اس بات پر فوکس کیا جا رہا ہے کہ جو چھوٹے اور درمیانے درجے کے زمیندار ہیں 12.5 ایکڑ سے 25 ایکڑ تک کے جو کسان ہیں ان کو یہ سبسڈی دینے کا ڈی اے پی پر سبسڈی دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک اور بڑا اہم پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ حکومت پنجاب کی جانب سے جو بیٹ سپورٹ پروگرام کی رقم گندم کی ہارویسٹنگ کے بعد گزشتہ برس جو ہے وہ کسانوں کو دی گئی تھی، ایک تجویز یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ بیٹ سپورٹ پروگرام کی رقم بعد میں دینے کی بجائے جو کاشتکار ہیں ان کو پہلے دی جائے، تاکہ کاشتکار گندم کی کاشتکاری کی طرف ہے۔ ایک تو اس کو ڈی اے پی پر سبسڈی ملے گی، دوسرا 5000 روپے سے کیش کی شکل میں ملے گا، تو اس کی جو پیداواری لاگت ہے وہ کافی حد تک کم ہوگی، اور کسان جو ہے وہ گندم کاشت کرے گا، اور ہماری جو غذائی قلت ہے اس پر قابو
पाया जा सकेगा और पाकिस्तान में गंदम की इम्पोर्ट, पाकिस्तान जो है वो गंदम की इम्पोर्ट से बच जाएगा। इसके लिए किन लोगों को ये दी जाएगी, लोगों के पास कौन से दस्तावेजात होने चाहिए, आपके पास CNIC होना चाहिए, आपके नाम पर आपकी सिम होनी चाहिए, आपके पास लैंड होनी चाहिए लैंड रिकॉर्ड के मुताबिक, उसके अलावा आपके पास किसान कार्ड, फ़ोन नंबर और बैंक अकाउंट होना चाहिए, तब आपको ये रकम जो है, जो वीट सपोर्ट प्रोग्राम की रकम है वो आपको दी जाएगी। उसके अलावा हुकूमत जो है ये तस्दीक करेगी रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक, और जो किसान गन्नम के काश्तकार हैं उनको ये रकम बहम जो है वो पहुँचाई जाएगी। अब इसमें 8 से 10,000 रुपये सब्सिडी की बात हो रही है, कुछ 5,000 रुपये फी एकड़ जो है वो डायरेक्ट दिए जाएंगे और 3 से 5,000 रुपये जो है वो किसानों को DAP पर सब्सिडी की शक्ल में डिलीवर किए जाएंगे। ये तमाम बातें जो है वो अंडर डिस्कशन है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी, एग्रीकल्चर कमीशन में भी डिस्कशन हुई। उसके अलावा वज़ीर आला पंजाब को इन मामलात पर जो है वो ऑन बोर्ड लिया जाएगा कि वही रकम जो आपने वीट सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में किसानों को बाद में दी है, वो रकम अगर हम एडवांस में दे देते हैं तो शायद किसान जो है वो गंदम की काश्त की तरफ आएँ, और गंदम की काश्त का मामला जो अभी लटका हुआ है, क्योंकि किसान जो है उसने ये मशवरा करना शुरू कर दिया है कि अगर गंदम काश्त ना करें तो उसकी जगह पे कौन सी फसल जो है वो काश्त की जा सकती है। तो 2 मेजर फसलें हैं, एक तो राया है, सरसों जिसे बोलते हैं, उसकी जानिब किसान जो है वो जाना चाह रहा है, और दूसरी जानिब जो गंदम की काश्त से तकरीबन 1 से 2 माह बाद जो है वो मकई की काश्त होगी, तो किसान मकई की तरफ जा सकता है। ये दोनों फसलें गंदम के मुतबादिल के तौर पर किसान जो है वो इस वक्त गौर कर रहा है। और अगर हुकूमत जो है ये 5,000 रुपये कैश में और 3 या 5,000 रुपये अभी DAP पर जो है वो सब्सिडी की शक्ल में दे देती है, 10,000 रुपये तक किसान को अगर रिलीफ मिलता है, तो यकीनन गंदम की पैदावार जो है उसमें इजाफा होगा, क्योंकि गुज़श्ता बरस हुकूमत ने 1,62,50,000 एकड़ पर जो है वो गंदम काश्त की थी, और इस वर्ष भी तकरीबन 1,60,00,000 एकड़ का हदफ जो है वो मुकर्रर किए जाने पर गौर किया जा रहा है। और अगर हुकूमत 1.5 करोड़ एकड़ गंदम जो है वो काश्त करवा जाती है, तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर फूड सिक्योरिटी का मसला पेश नहीं आएगा, और पाकिस्तान की जो जितनी ज़रूरत है उतनी गंदम जो है वो हासिल की जा सकेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।